صرف وہ ٹیلی فونک رابطہ لے کے میرا اور وندو دارا سنگھ کا وہ گھوم رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا پکڑ لیا، آئی پی ایل چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ تو یہ جو انڈیا سے خبریں آتی ہیں نا، وہ کبھی خیر کی خبریں نہیں ہیں پاکستانیوں کے متعلق، مگر مجھے پولیس نے جان بوجھ کے وہاں سے نکالا ہے۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ آئی سی سی کے سابقہ امپائر اسد رؤف صاحب موجود ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ سے 49 ٹیسٹ میچز میں، 98 او ڈی آئیز میں، 25 T20s میں اور اس کے علاوہ 5 آئی پی ایل اور 5 ورلڈ کپ میں ایز اے امپائر پاکستان کا جو ہے وہ سر فخر سے بلند کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے سے ان کی کچھ خبریں بھی چل رہی تھیں، تو اس کے متعلق بھی بات کریں گے۔ کچھ جو ایشوز ان کے پرانے چلے تھے، جو بی سی سی آئی کی طرف سے کچھ کرپشن کے چارجز ان پہ لگائے گئے تھے، جو کہ ظاہر ہے ثابت نہیں ہو سکے تھے، اس پہ بھی تھوڑا سا بات کریں گے۔ کرتے ہیں آپ کے کیریئر کے حوالے سے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کو شاید نکال دیا گیا تھا، لیکن اگر دیکھا جائے ویب سائٹ پہ اور مختلف نیوز میں، وہاں پر ود ڈرا کا لفظ استعمال کیا گیا، تو کیا آپ کو نکالا گیا تھا یا ود ڈرا کیا گیا تھا؟ لیکن ڈفرینس کتنا ہے کہ آئی سی سی کی ویب سائٹ پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے میرا نام ودڈرا کیا تھا صرف یہ ایشوز آنے کی وجہ سے، اور انہوں نے میرے کلیئرلی انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایشوز میں کوئی جان نہ ہوئی تو ہم آپ کو یہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے پیسے پے کریں گے اور آپ کا جو ٹریول الاؤنس سارا کچھ پے کریں گے۔ تو یہ جو انڈیا سے خبریں آتی ہیں نا، وہ کبھی خیر کی خبریں نہیں ہیں پاکستانیوں کے متعلق، سمجھے نا۔ آپ کو یاد ہے کہ پاکستان پلیئرز پہ بھی انہوں نے بین لگایا، امپائرز کو پھر بھی وہ بلاتے رہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آئی پی ایل کی جان ہے پاکستانی امپائر، اور ہم نے جو ان کا سٹینڈرڈ، کسی بھی ٹاپ کلاس ٹورنامنٹ کا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے نا، وہ امپائرنگ ہوتی ہے۔ اچھی امپائرنگ ہوگی تو آپ کے ٹورنامنٹ کا سٹینڈرڈ اچھا ہوگا۔ کیا مطلب ہوتا ہے ایک لیگل میٹر کو میں لیگل ایڈوائزر کے بغیر آؤں؟ تو یہ جو ون سائیڈڈ سٹوری ہوتی ہے نا، سٹوری کا پتہ چلتا ہے جب دونوں آمنے سامنے ہو، جب مجھے بلایا جاتا اور پھر میڈیا پہ بات ہوتی ہے اور میڈیا کو پتہ چلتا ہے کہ ایگزیکٹ سٹوری کیا ہے۔ مجھے سب سے پہلا چارج تھا کہ جی آپ آئی پی ایل چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں۔ میں کہاں بھاگ گیا ہوں؟ میں تو اپنے اسکیجول سے ایک دن لیٹ آیا تھا دلی سے، اور یہ سارا کیس میرے ہوتے ہی وہاں پہ شروع ہوا تھا، یہ سارا ڈرامہ جو تھا، تو مجھے دلی سے ہولڈ کر لیتے، مگر مجھے پولیس نے جان بوجھ کے وہاں سے نکالا کہ اس کو اگر ہم نے اریسٹ کر لیا تو ہمارے پاس تو کوئی مٹیریل ہی نہیں ہے اس کے اگینسٹ۔ صرف وہ ٹیلی فونک رابطہ لے کے میرا اور وندو دارا سنگھ کا وہ گھوم رہے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا پکڑ لیا، تو کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اگر کوئی کرپشن ہوتی تو آج تک ثابت تو کچھ بھی نہیں کیا کہ میرے اکاؤنٹ میں کون سے ملین آف ڈالر آ گئے ہیں جب میں نے کوئی مال خرید لی ہے۔ وہ جو خبریں جو دے دیں کہ جی ان کے 2 بیگ پکڑے گئے، کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ بیگ میرے اپنے پرسنل، اس میں سے جو ہیرے جواہرات نکلے تھے وہ دکھائے کیوں نہیں کورٹ میں جا کے؟ اب آئی سی سی کے امپائر مجبور ہو گئے ہیں لنڈن کے بازار میں کپڑے بیچنے پر، لنڈن بازار میں دکان بنائی ہوئی، پتہ نہیں ریڈی لگائی ہوئی ہے، کوئی یہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اصل میں طلب بھائی اپنا چیز کو، میں یہ ہمیشہ میڈیا سے کہتا ہوں کہ پہلے چیز کو کنفرم کر لیا کرو، اس کے بعد نیوز دیا کرو۔ یہ پہلے نیوز دے دیتے، اس کے بعد کو پتہ چلتا ہے یار ہم نے یہ کیا کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ میں ڈی ایچ اے میں ان کے گھر میں بیٹھا ہوں، تو یہ چیزیں نا یہ ادھر ہی رہ جاتی ہیں، یہ گھر، یہ چیز۔ مجھے تو یہ خوشی ہے کہ میں کوئی کام کروں، اور میں لوگوں کو بتا دوں کہ یہ سیکنڈ ہینڈ کلودنگ کا میرا 30 سالہ پرانا کام ہے۔ یہ میں تب بھی کرتا تھا، اور میں اس کو اس لیے نہیں چھوڑتا کہ اس کام سے میں اپنی لائف میں سٹینڈ ہوئی تھی۔ میں نے اپنے اس بزنس کے لیے ایک ولاگ بنوایا تھا، اور وہ جب وائرل ہوا ہے تو چینل نے پتہ نہیں سمجھ دیا کہ پتہ نہیں امپائر پہ پتہ بڑی کو غربت اتر رہی ہے، جو تو اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں تو یہ میرا کام ہے، مجھے مارکیٹ میں بھی لوگ کہتے ہیں اسد بھائی آپ یہ لڑنے کا کام کر رہے ہیں،
تو میں ان کو کہتا ہوں یار میں کوئی چوری کا کام کر رہا ہوں. کرنی چاہیے. اتنا نام کر کے پاکستان کے 2 امپائر, اس کے بعد 15 سال ہو گئے کچھ بھی نہیں. اس کے بعد تو چاہیے تھا کہ پاکستان کے 2-3 اور امپائر آتے تاکہ یہ لائن لگی رہتی اور لوگوں میں شوق پیدا ہوتا.